الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله المولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس انداز سے درود و سلام پڑھا ہوں، عشق رسول میں ڈوب کر، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، بآواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ عشق رسول کی بھرپور توانائی کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لغو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، دن بدن ہم مادیت کی طرف، دنیا داری کی طرف اور ایسے کاموں کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی یاد سے ہم یکسر غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ مومن ہر چیز بھول سکتا ہے لیکن اپنے پیدا کرنے والے رب کو نہیں بھول سکتا۔ ہر علم وہ چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ رب کے ذکر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر جو پہلی وحی اتری تھی تو جبریل امین نے 3 مرتبہ اقرا کہا اور اپنی ملکوتی قوت لگا کر کے انہیں دبایا، لیکن حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ لیکن جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق تو میرے مصطفیٰ نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ گویا میرے نبی نے بتایا کہ ہر کام اللہ کے ذکر اور اللہ کے نام سے ہوگا، اور یہی سنت ہے۔ یہی سکھانے کے لیے وادی نور آزاد میدان میں ہم کو جمع کیا گیا ہے۔ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، نہیں، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو، اس لیے کہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا نام بھلا دے، ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر دے، ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ لیکن سچا بندہ مومن وہی ہے جو سوتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تب بھی اللہ کا نام لے کر اٹھتا ہے۔ اس کا کوئی جائز اور حلال کام کبھی اللہ کے ذکر کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے پڑھائی کر رہے ہیں لیکن بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یاد نہیں ہے۔ ہم بزنس کر رہے ہیں لیکن دیکھو بزنس کی شروعات میں بھی کوئی بسم اللہ شریف پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ابھی آپ لوگ سفر کر کے آئے ہیں، بتائیں کیا آپ لوگ جب ٹرین میں چڑھے تھے تو اس وقت آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی تھی؟ ذرا بتائیں نا۔ جب آپ نے لباس پہنا تھا تو کیا لباس پہننے سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی تھی؟ مجھے بتائیں۔ کیا آپ مسجد میں جب داخل ہوئے تو کیا اس وقت آپ نے بسم اللہ شریف پڑھا؟ جب آپ کھانا کھانا شروع کیے کیا اس وقت آپ نے بسم اللہ پڑھا؟
جب آپ نے وضو شروع کیا کیا آپ نے اس وقت بسم اللہ پڑھا؟ کئی ایسے لوگ ہیں وہ کہیں گے یار کیا کرے، بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا ہے، بسم اللہ شریف کے ورد کو ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معمولی سمجھ لیا ہے۔ نہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جب کوئی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیا جاتا ہے تو اللہ اس کام کو مکمل فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے کام ادھورے کیوں ہیں؟ آج ہماری ہر چیز ادھوری ہے۔ بچے اسکول میں جا رہے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں، اسکول ادھوری۔ مدرسے میں جا رہے ہیں، مدرسے کی تعلیم ادھوری۔ جاب سیکھنے جا رہے ہیں، کوئی فن سیکھنے جا رہے ہیں، اس میں بھی ادھورے۔ ہر کسی میں ادھورے ہیں۔ بات کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا کام ادھورا ہے، ادھورا ہی رہے گا جب تک کہ ہم اپنے رب کا نام نہیں لیں گے، اپنے رب کو یاد نہیں کریں گے، اپنے رب کا ذکر نہیں کریں گے۔ اور آج کل یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ جس کو دیکھو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں ہے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں ہے، مسجد میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں ہے، دکان کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں ہے، سفر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں، کپڑا پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں۔ گویا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا کوئی اور ہے، اس لیے کہ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جنہیں نام خدا لینے کی توفیق نہیں، جو نام خدا نہیں لیتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر جائز کام اپنے رب کے نام کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور وہی رب کا نام ہے جو ہماری نیا کو پار لگاتا ہے، جو ہماری کشتی کو ڈوبنے سے بچاتا ہے، جو ہماری ٹرین، ہمارے فلائٹ کو حادثوں سے بچاتا ہے، جو ہمارے سفر کو مکمل کرتا ہے، جو ہمیں مدینے تک پہنچاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتا ہے جب حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس خط کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے بھیجا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میں آپ کو طاقت بتاؤں۔ در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 19 اور جب کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے تو ہر حرف کے بدلے اسے 4000 نیکیاں ملتی ہے، 4000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 4000 درجات اللہ اس بندے کے بلند کرتا ہے۔ اب اگر آپ اس کا کیلکولیشن کریں تو جانتے ہو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں آپ کو اور مجھے ملتا کیا ہے؟ ہم تو اسے ہلکا سمجھ رہے ہیں، یاد رہا تو ٹھیک ہے پڑھ لیا، ورنہ بھول گئے۔ ہاں، ورنہ تو آپ دیکھو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے جو باپ دادا تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، وہ بسم اللہ شریف پڑھے بغیر تو ٹفن بھی نہیں پیک کرتے تھے۔ ہاں، ہماری مائیں، ہماری دادیاں، نانیاں بسم اللہ شریف پڑھے بغیر وہ کچن میں کام شروع نہیں کرتے تھے۔ اور آج تو معاملہ یہ ہے کہ بڑے بڑے لین دین ہو جاتے ہیں لیکن ہم بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے۔ سب یاد رہتا ہے، کلائنٹ یاد ہے، نوٹ گننا یاد ہے، کتنا لینا ہے کس سے وہ یاد ہے، لیکن یاد نہیں ہے تو بس اللہ کا ذکر یاد نہیں ہے۔ کتنے غافل ہو چکے ہم، کتنے غافل ہو چکے۔ اور یاد رکھو وہ مچھلی جال میں آتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، اور وہ پیڑ کاٹ دیے جاتے ہیں جو درخت اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی اپنے رب کے ذکر سے غفلت اختیار کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام بھی مٹا دیا جائے، ہمارا وجود بھی ختم کر دیا جائے۔ اپنے رب کو یاد کرو،
تو دوستو امام جلال الدین سیوطی کیا فرما رہے ہیں کہ جب بندہ ایک بار کیا پڑھتا ہے، ذرا آپ بھی برکت کے لیے پڑھ لیں. اور یہ چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صرف جائز کام کے شروع کرنے سے پہلے ہی بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ایسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ شریف پڑھتے رہنا ہے. آپ کہیں گے جناب وہ کیوں؟ مولا کائنات مشکل کشا فرماتے ہیں جب بھی کوئی سخت مشکل آئے تو بسم اللہ شریف پڑھو، اللہ تمہاری اس مشکل کو بسم اللہ کی برکت سے ٹال دے گا. مشکلوں کو ٹالنے والے وظیفے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. اور دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک، حضرت در منصور میں جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کیا بیان کیا کہ اگر کوئی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ایک بار صدق دل سے اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کی یاد میں، اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ ایک بار بسم اللہ پڑھنے کے بدلے 76,000 نیکیاں اللہ اسے عطا فرماتا ہے. 76,000 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں اور 76,000 درجات اللہ اس بندے کے بلند کر دیتا ہے. آپ نے 76,000 کو کم سمجھا؟ یہ بسم اللہ کی برکت ہے. اور وہ بچے جو استاد کے پاس جا کر کے بسم اللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب کوئی شاگرد استاد کے پاس جاتا ہے، ابن عباس نے اسے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے جب کوئی شاگرد استاد کے پاس جاتا ہے اور استاد کہتا ہے بچے بیٹے اے میرے شاگرد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی شاگرد نے پڑھا نہیں ہے، استاد کے پاس ماں باپ نے بچے کو پہنچایا ہے، استاد نے بچے سے کہا بچہ ذرا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے ابھی بسم اللہ پڑھا نہیں، صرف استاد نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن عباس فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالی بچے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، استاد کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. ابھی تو بچے کا پڑھنا باقی ہے، ابھی تو بچے کا پڑھنا باقی ہے. اور آپ کو پتا ہوگا وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت ایک اللہ کے ولی کسی قبر پر سے گزرے، تو قبر پر سے گزرنے کے بعد جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو دیکھا پہلے تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن واپسی پر وہ اللہ والوں نے دیکھا کہ قبر پہ سے عذاب ہٹ گیا. اب رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا آخر کیا ہوا؟ کہا کہ اس کا بچہ مدرسے گیا اور مدرسے میں جا کر بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو جس کا بچہ مجھے اللہ رحمان و رحیم کہہ کے پکارے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں. قبر کے عذاب سے بچاتا ہے بسم اللہ. اور دوستو اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا ہم اور آپ وضو کرتے ہیں نا، سب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگ تو کہتے ہیں بھائی یار ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، ناک میں پانی چڑھا لو، چہرہ دھو لو، ہو گیا وضو. نہیں، وضو کرنے سے پہلے بھی حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو اللہ بسم اللہ کی برکت سے
اس کے پورے بدن کو پاک کر دیتا ہے. اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اور یوں ہی وضو شروع کرتا ہے تو جتنے اعضاء پر پانی جاتے ہیں صرف وہ اعضاء پاک ہوتے ہیں. لیکن جب بسم اللہ پر، جیسے آپ جب وضو کرتے ہیں تو چہرہ دھلا جاتا ہے نا، پیٹ تو نہیں دھلتا کوئی، سر تو کوئی نہیں دھلتا، پیٹھ تو کوئی نہیں دھلتا، پنڈلی تو کوئی نہیں دھلتا، رانے تھوڑی کوئی دھلتا ہے، نہیں نا، صرف ہاتھ دھلا جاتا ہے، چہرہ دھلا جاتا ہے، ٹخنوں کے نیچے پیر دھلا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. لیکن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ شریف پڑھے تو جہاں پانی نہیں پہنچا اللہ وہاں کے بدن کو بھی پاک کر دیتا ہے. اور یہاں پاک کرنے سے مراد کیا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کے ساتھ اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک شخص آیا حضور کے سامنے اور کھڑے کھڑے پانی پینے لگا. ایک گھونٹ میں اس نے پورا پانی پی لیا. عام طور پہ جب بچے باہر سے آتے ہیں کھیل کود کر کے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ کھڑے کھڑے ایک ہی گھونٹ میں پورا پانی پی لیتے ہیں، ہوتا ہے نا. سائنٹیفک بھی یہ غلط ہے. جب آدمی کہیں سے باہر سے آئے تو اسے فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، پہلے کچھ بیٹھنا چاہیے، کچھ سانسیں لینی چاہیے، پھر اس کے بعد پانی پینا چاہیے، ہے نا. سائنس بھی یہی کہتی ہے. لیکن سنو، سائنس آج بتا رہی ہے، مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا. ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، کھڑے کھڑے پینے لگا وہ پانی، ایک گھونٹ میں پانی پی گیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، یہ اونٹ کی طرح ایک گھونٹ میں پانی مت پیو کھڑے کھڑے. اونٹ کی طرح، کیونکہ اونٹ جو ہے نا جب پانی میں منہ لگاتا ہے تو بس گٹر 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 وہ پینا ہی شروع کر دیتا ہے، سانس لیتا ہی نہیں ہے. تو آقا نے کہا تم انسان ہو تو اونٹ کی طرح پانی مت پیو، جب بھی پانی پیو تو 2-3 سانسیں لے کر کے پانی پیو، اور جب پانی پینا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کرو، اور جب پانی پی چکو تو الحمدللہ پڑھ کے فراغت حاصل کرو. یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا قول ہے. کیا اب بھی ہم بسم اللہ شریف نہیں پڑھیں گے؟ کیا اب بھی ہم بسم اللہ شریف کے وظیفے کو بھول جائیں گے؟ کیا اب بھی اللہ کے ذکر سے غفلت ہوگی؟ نہیں ہوگی نا انشاءاللہ. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جاتا ہے، یا گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جاتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہے معلوم ہے؟ شیطان اس گھر میں رات بسر کرتا ہے جس گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی، اور شیطان اس کھانے میں پینے میں شامل ہو جاتا ہے جس کھانے اور پینے سے پہلے بندے نے بسم اللہ نہیں پڑھی. آقا کی حدیث ہے کہ جب کوئی بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو اس کھانے اور پینے کو اللہ شیطان کے لیے حرام کر دیتا ہے، اور شیطان نہ اس کھانے میں شامل ہو پاتا ہے اور نہ اس گھر میں رات گزر پاتا ہے جس گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھی گئی ہو. اللہ آپ کو مجھے سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے غافل نہ ہو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.